اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کے وقت نماز پڑھنا اور زید تو عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل۔ احد کی لڑائی میں جو کافر مارے گئے تھے ان کے عزیزوں میں انتقام کا جوش زوروں پر تھا۔ سلافہ نے، جس کے دو بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے، منت مانی تھی کہ اگر عاصم کا جنہوں نے اس کے بیٹوں کو قتل کیا تھا سر ہاتھ آ جائے تو اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ اس لیے اس نے اعلان کیا تھا کہ جو عاصم کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دوں گی۔ سفیان بن خالد کو اس لالچ نے آمادہ کیا کہ وہ ان کا سر لانے کی کوشش کرے، چنانچہ اس نے غسل وقارہ کے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم و تبلیغ کے لیے اپنے ساتھ چند حضرات کو بھیجنے کی درخواست کی، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ساتھ بھیجنے کی درخواست کی کہ ان کا وغیظ پسندیدہ بتلایا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 آدمیوں کو اور بعض روایات میں 6 آدمیوں کو ان کے ساتھ کر دیا، جن میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ راستے میں جا کر ان لے جانے والوں نے بد عہدی کی اور دشمنوں کو مقابلے کے لیے بلایا، جو 200 آدمی تھے، اور ان میں سے 100 آدمی بہت مشہور تیر انداز تھے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو مکہ والوں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ راستے میں بنو لیحان کے 200 آدمیوں سے مقابلہ ہوا۔ یہ مختصر جماعت 10 آدمیوں کی یا 6 آدمیوں کی یہ حالت دیکھ کر ایک پہاڑی پر جس کا نام فت تھا چڑھ گئے۔ کفار نے کہا کہ ہم تمہارے خون سے اپنے زمین رنگنا نہیں چاہتے، صرف اہل مکہ سے تمہارے بدلے میں کچھ مال لینا چاہتے، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تم کو قتل نہیں کریں گے۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہم کافر کے عہد میں آنا نہیں چاہتے، اور ترکش سے تیر نکال کر مقابلہ کیا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے جوش میں کہا کہ تم سے دھوکہ کیا گیا، مگر گھبرانے کی بات نہیں، شہادت کو غنیمت سمجھو، تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں۔ یہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا۔ جب نیزے بھی ٹوٹ گیا تو تلوار سے مقابلہ کیا۔ مقابلوں کا مجمع کثیر تھا، آخر شہید ہو گئے اور دعا کی، یا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے قصے کی خبر کر دیں۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور اسی وقت اس واقعہ کا علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو گیا، اور چونکہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سن چکے تھے کہ سلافہ نے میرے سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی منت مانی تھی، اس لیے مرتے وقت دعا کی کہ یا اللہ میرا سر تیرے راستے میں کاٹا جا رہا ہے، تو اس کا محافظ ہے۔ اور دعا بھی قبول ہوئی، اور شہادت کے بعد جب کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا اور بعض روایاتوں میں بھیڑوں کا ایک غول بھیج دیا، جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کافروں کا خیال تھا کہ رات کے وقت جب یہ اڑ جائیں گے تو سر کاٹ لیں گے، مگر رات کو ایک بارش کی روح آئی اور ان کی لاش کو بہا کر لے گئے۔ اس طرح 7 آدمی یا 3 آدمی شہید ہو گئے، ہر 3 باقی رہ گئے، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن تثنہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے عہد و پیمان کیا کہ تم نیچے آ جاؤ، ہم تم سے بد عہدی نہیں کریں گے۔ یہ تینوں حضرات نیچے اتر آئے، اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کمانوں کی تعدنیت اتار کر ان کی مشکیں باندھ دیں۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلی بد عہدی، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا۔ ان شہید ہونے والوں کا اقتداء ہی مجھے پسند ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کو کھینچنا چاہا، مگر یہ نہ ٹلے تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ صرف 2 حضرات ان کے ساتھ رہے، جن کو لے جا کر ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک حضرت زید بن تثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹوں کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ امیہ کا بدلہ میں قتل کرے۔ دوسرے حضرت حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حجیر ابن ابی احاب نے 100 اونٹوں کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ کا بدلہ میں ان کو قتل کر لے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنی قیدی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بھیج دیا کہ قتل کر دیا جائے۔ اس کا تماشا دیکھنے کے واسطے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے، جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہادت کے وقت پوچھا کہ اے زید، تجھ کو خدا کی قسم سچ کہنا
کیا تجھ کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن تیرے بدلے میں مار دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوار نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہے وہی ان کے ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر آرام سے رہے۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جتنی ان سے محبت تھی کی اس کی نظیر کہیں نہیں تھی کی۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصے تک قید میں رہے۔ حجیر کے باندی جو بعد میں مسلمان ہو گئی کہتی ہے کہ جب حبیب ہم لوگوں کی قید میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ حبیب ایک دن انگور کا بہت بڑا خوشہ آدمی کے سر کے برابر ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھا رہے ہیں اور مکہ میں اس وقت انگور بالکل نہیں تھا۔ وہی کہتی ہے کہ جب ان سے قتل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صفائی کے لیے اسطرہ مانگا، وہ دے دیا گیا۔ اتفاق سے ایک کمسن بچہ اس وقت حبیب کے پاس چلا گیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اسطرہ ان کے ہاتھ میں ہے اور بچہ ان کے پاس۔ یہ دیکھ کر گھبرائے۔ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بچے کو قتل کر دوں گا؟ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کو حرم سے باہر لایا گیا اور سولی پر لٹکانے کے وقت آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا کہ کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ جل شانہ کی ملاقات قریب ہے۔ چنانچہ مہلت دی گئی۔ انہوں نے 2 رکعت نہایت اطمینان سے پڑھی اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا تم لوگ یہ سمجھو کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے دیر کر رہا ہوں تو 2 رکعت اور پڑھتا۔ اس کے بعد سولی پر لٹکا دی تو انہوں نے دعا کی یا اللہ کوئی ایسا شخص نہیں جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک میری آخری سلام پہنچا دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس وقت سلام پہنچایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام یا حبیب، اور ساتھیوں کو اطلاع فرمائی کہ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے قتل کر دیا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو 40 کافروں نے نیزے لے کر چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا اور بدن کو جلنی کر دیا۔ اس وقت کسی نے قسم دے کر یہ بھی پوچھا کہ تم یہ پسند کر دو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے اور تم کو چھوڑ دے؟ انہوں نے فرمایا واللہ العظیم مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان کے فتیے میں ایک کانٹا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چبھے۔ فائدہ: ویسے تو ان قصوں کا ہر لفظ عبرت لے، لیکن اس قصے میں 2 چیزیں خاص طور سے قابل قدر اور قابل عبرت ہیں۔ ان حضرات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عشق کہ اپنے جان جائے اور اس کا بدلہ میں اتنا لفظ کہ نبی کا وار نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف معمولی سی بھی پہنچ جائے، اس لیے کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف زبان سے ہی کہلانا چاہتے تھے اور صرف زبان سے کہنا ہی تھا، ورنہ بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے پر تو ان کفار کو بھی قدرت نہ تھی، بلکہ وہ لوگ خود ہی ہر وقت تکلیف پہنچانے کی کوشش میں رہتے، جس میں بدلہ بے بدلہ سب برابر تھا۔ دوسری چیز نماز کی عظمت اور اس کا خوف کہ ایسے آخری وقت میں عام طور سے بیوی بچوں کو آدمی یاد کرتا ہے، صورت دیکھنا چاہتا ہے، پیام و سلام کہتا ہے، مگر ان حضرات کو پیام و سلام دینا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آخری تمنا ہے 2 رکعت نماز۔